ہم نے اپنے اندر کی صلاحیت کو کھو دیا ہے اس معاشرے میں رہ کر، بلکہ اس معاشرے کے اثرات کو قبول کر کے ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک حبشی جا رہا تھا، راستے میں اسے ایک آئینہ نظر آیا، اس نے آئینہ اٹھا کر دیکھا تو اس میں ایک بدصورت شکل نظر آئی، موٹے موٹے ہونٹ نظر آئے، چپکی ہوئی ناک نظر آئی۔ اب اس نے اس آئینے کو پھینک دیا اور کہنے لگا کہ آئینہ اتنا خراب ہے اسی لیے تو کوئی پھینک کر چلا گیا ہے۔ حالانکہ آئینہ خراب نہیں تھا، اس کی شکل اتنی بدصورت تھی جو آئینے کے اندر نظر آ رہی تھی۔ تو دین میں تنگی نہیں ہے، دین میں کوئی مشکل نہیں ہے، مشکل ہمارے سماج کے اندر ہے، تنگی ہمارے معاشرے کے اندر ہے، تنگی ہمارے ماحول کے اندر ہے، اور ہم نے کہنا یہ شروع کر دیا کہ دین پر عمل ہم کیسے کر سکتے ہیں، دین پر تو عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ دین میں تنگی نہیں ہے، دین تو آسان ہے۔ الدین یسر، دین بڑا آسان ہے، دین بڑا صاف ستھرا ہے۔ یہ جو دین ہے یہ دین فطرت ہے، اور فطرت پر عمل کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ دین پر عمل کرنا انسان کی نیچر ہے، لیکن ہم نے نیچر کو بھلا دیا، ہم نے فطرت کو بھلا دیا ہے۔ تو معاشرے میں تنگی ہے، ہمارے ماحول میں تنگی ہے، دین میں تنگی نہیں ہے، دین میں سختی نہیں ہے۔ جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ دین میں بڑی سختی ہے، دین پر کیسے عمل کریں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے ماحول میں تنگی ہے، ہمارے معاشرے میں تنگی ہے۔ ہاں، ہم معاشرے کی تنگی کو دور کرنے کی کوشش کریں، ہم اس ماحول کی تنگی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین بڑا آسان بنایا ہے، دین میں بڑی آسانی ہے۔ آج کل کہتے ہیں نماز میں کیسے شریک ہوں، کیسے نماز پڑھیں، بہت مشکل ہے نماز پڑھنا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو بہت آسان بنا دیا ہے۔ فرمایا کہ اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہو بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہو لیٹ کر پڑھ لو، رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتے ہو تو اشارے سے کر لو۔ کتنی آسانی ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما دیتا ہے کہ نہیں، کھڑے ہو کر تم کو پڑھنا ہے نماز، تب یہ دین کے اندر تنگی ہوتی، دین کے اندر مشکلات ہوتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس طریقے سے تم پڑھ سکتے ہو، اگر وضو نہیں کر سکتے ہو، بیماری کی وجہ سے ایسی کوئی بیماری ہے کہ پانی نقصان کرتا ہے، تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ لیکن نماز پڑھنا ہے، کتنا آسان ہے دین، کتنی آسان ہے نماز۔ اسی طریقے سے روزے، رمضان کے روزے فرض ہیں، ضروری ہے رکھنا، لیکن کوئی سفر میں جا رہا ہے تو گنجائش ہے کہ وہ قضا کر اس کو روزے کو چھوڑ دے، بعد میں رکھ لے۔ کوئی ایسی بیماری ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے بیماری بڑھ سکتی ہے، تو یہ گنجائش دی گئی ہے کہ اس وقت روزہ چھوڑ دے، بعد میں قضا کر لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی آسانی پیدا فرما رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں تنگی کہاں نظر آتی ہے؟ تنگی نظر آئے گی تو دین کے اندر تنگی اور مشکلات نظر آئیں گی تو اسلام کے اندر ہم اپنا معاشرہ نہیں دیکھیں گے، ہم اپنا ماحول نہیں دیکھیں گے، ہم اپنی ذات کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ ڈائریکٹ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ دین بڑا مشکل ہے، اسلام بڑا مشکل ہے، اس پہ عمل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم نے اس معاشرے کے اندر رہ کر گندے اور برے معاشرے کے ماحول کو قبول کر لیا ہے، اس کے اثرات کو اپنے اندر قبول کر لیا ہے، تو اس کا اثر ہم نے اتنا قبول کر لیا کہ ہمارے اندر سے اچھائی کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی۔ جو ہماری فطرت تھی، دین اسلام فطرتی دین ہے، فطرت کا دین ہے، تو ہم نے اپنے اندر کی فطرت کو خراب کر لیا ہے، فطرت کو مس کر لیا ہے، مٹا دیا ہے، اس لیے ہمیں دین مشکل نظر آ رہا ہے۔ کوئی شخص چارپائی پہ لیٹا رہے، 1 سال تک لیٹا رہے، چلنے کا نام نہ لے، چارپائی پہ ہر چیز کرے، 1 سال کے بعد جب وہ نیچے قدم رکھے گا، 1 قدم بڑھانا چاہے گا تو قدم نہیں بڑھا سکتا ہے، بڑا مشکل ہو جائے گا قدم بڑھانا۔ اب وہ یہ کہنے لگے کہ چلنا تو بڑا مشکل ہے، تو اس کو کوئی سمجھائے گا کہ دیوانے چلنا مشکل نہیں ہے، تو نے 1 سال جو چارپائی کے اوپر زندگی گزاری ہے، تو نے اپنے اندر کی صلاحیت کو ختم کر لیا ہے، جو چلنے کی صلاحیت تھی، جو پیر بڑھانے کی جو طاقت تھی، اس طاقت کو تو نے ختم کر لیا ہے، صلاحیت تم نے ختم کر لی ہے۔ حالانکہ انسان چل سکتا ہے اگر صحیح سالم ہو۔ تو اسی طرح ہم نے اس گندے اور برے معاشرے کو اپنے اندر قبول کر لیا ہے، اور جو اچھائی کی صلاحیت تھی، دین پر چلنے کا جو جذبہ تھا، ہم نے اس جذبے کو ختم کر دیا ہے۔ آج بھی ہم نظر دوڑا کر دیکھیں اپنے سماج کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، تو ہمیں بہت سے ایسے لوگ نظر آئیں گے جو اسی ماحول میں رہتے ہیں، جو اسی معاشرے کے اندر رہتے ہیں، اسی گندے سماج کے اندر رہتے ہیں، لیکن انہوں نے اللہ
اور रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को नहीं छोड़ा है, दीन पर अमल कर रहे हैं, क्या उनके साथ ये मुश्किलात नहीं है? क्या उनके सामने ये मुआशरा नहीं है? क्या उनके सामने ये समाज नहीं है? क्या उनके बीवी बच्चे नहीं हैं? क्या उनकी कोई ज़रूरतें नहीं हैं? क्या उनके पड़ोसी नहीं हैं? क्या वो लोगों का हुकूक नहीं अदा करते? वो ये सब करते हैं, लेकिन उनके अंदर जज्बा है, उनके अंदर अच्छाई की सलाहियत है। अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को इस दुनिया के अंदर भेजा। कमोबेश 1.25 लाख अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया के अंदर आए और सब इंसान थे। अल्लाह तबारक व तआला ने सबको इंसान बनाया, ये बताने के लिए कि नबियों के साथ भी वही मामलात हैं। इस दुनिया के अंदर उनकी भी बीवी है, उनके बच्चे हैं, उनके पड़ोसी हैं, उनका भी समाज है, उनका भी मुआशरा है। इसके बावजूद वो अल्लाह को राज़ी कर रहे हैं। अल्लाह को राज़ी किया जा सकता है इसी मुआशरे के अंदर रहकर, इसी समाज के अंदर रहकर, इन्हीं बुराइयों के अंदर रहकर बुराइयों को ख़त्म करते रहें अपनी ज़ात के एतबार से, और अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने की कोशिश करते रहें। ये ना कहें कि दीन तो बड़ा मुश्किल हो गया है, दीन पर कैसे अमल हो सकता है। हो सकता है, बहुत सारे ऐसे अल्लाह के बंदे हैं जो इसी मुआशरे के अंदर रहकर अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने की कोशिश करते रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी मर्ज़ियात पर चलने वाला बना दे।